حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل کرب وکل ضیق مخرجا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، توبہ زیادہ کرتا ہے، استغفار زیادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 3 انعامات بخشتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر غم اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو رزق ایسے انداز سے عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کام ایک کیا اور انعام 3 ملے، اور کام اتنا آسان ہے کہ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی آپ کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا، کوئی خرچہ نہیں آئے گا، صرف دل ہی دل میں بول دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ استغفار کی معنی ہوتی ہے معافی طلب کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا بولے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنے آسان ترین عمل کے بدلے میں اتنا مشکل ترین مسائل اللہ تعالی حل فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ جعل اللہ له من کل ہم فرجا، ہر طرح کے غم سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنائیں گے، کوئی بھی غم ہو۔ انسان ہے دنیا کے اندر، بیماریوں کے غم، رشتہ داروں کے غم، اولاد کے تنگ کرنے کے غم، ماحول کے اندر عزت نہ ہونے کا غم، امتحان وغیرہ میں ناپاس ہونے کا غم، کاروبار خراب ہونے کا غم، کئی طرح کے انسان کے اوپر غم آتے رہتے ہیں، اور ایک ایک غم ایسا ہے جس کو آدمی ختم کرنے کے لیے آدمی ہزاروں روپے خرچ کر لیتا ہے کہ یہ میرا غم مٹ جائے۔ صرف استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو مٹا دیں گے۔ اور دوسرا انعام یہ کہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ رزق کی تنگی ہے، عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کشادہ کر دیں گے۔ جیسے کل بھی آپ نے واقعہ سنا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دینار بھیج دیے۔ اسی طریقے سے وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک کوئی فقیر تھا، وہ ایسے ہی کہیں گھوم رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ بادشاہ نے مرنے کے ٹائم پر وصیت کی کہ میرا جو یہ قیمتی باز ہے، بڑا چالاک ہوشیار باز ہے، اس کو اڑا دینا، جس کے کندھے پر بیٹھے جا کر کے اس کو بادشاہ بنا دینا، اس کو میری سیٹ پر بٹھانا۔ اسی پرندے کو، باز کو اڑایا بادشاہ کے مرنے کے بعد، وہ جیسے ہی اڑنے لگا، سارے وزیر، مشیر، منسٹر، یہ سارے مختلف قسم کے، کوئی پھول، کوئی پتے، کوئی ٹہنیاں اپنے اوپر لے رہے ہیں، شاید اسی ٹہنی کے بہانے، پھول کے بہانے باز میرے پاس آ جائے۔ وہ جا کر اسی بھکاری کے پاس اوپر بیٹھ گیا، اور اسی بھکاری کو جلدی سے لے آئے بھائی شاہی محل کے اندر، اور یہ فقیرانہ لباس اتار کر کے شاہی لباس پہنا کر کے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیزیں یعنی حالات کو تبدیل کرنا مشکل نہیں ہے۔ لمحوں کے اندر امیر سے امیر آدمی فقیر بن جائے، فقیر آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیں کہ امیر ترین بن جائے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیرے کا واقعہ، پوچھا نام کیا ہے؟ بولا سلیمان۔ ارے تیرا نام میرا نام ایک ہی ہے، ابھی کیا کر رہا ہے؟ یہ لکڑیاں کاٹ رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں۔ بولا ابھی سلیمان تیرا نام چونکہ میرے نام جیسا ہے نا، یہ لو ہیرا، جا کر کے اسی سے تو کاروبار کر۔ خیر تفصیلی واقعہ اس میں نہیں جا رہے، تو لمحے کے اندر کروڑوں کا مالک بن گیا۔
اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکال دیں گے، صرف یہ تھوڑا سا کام کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا انعام اللہ رب العالمین یہ دیں گے کہ رزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے، ایسے انداز سے اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم چھوٹے تھے، مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، دیہات، بالکل دیہات کے اندر ایسے حالات ہوتے تھے کہ ایک روٹی، مجھے یاد ہے 4 ساتھی طالب علم ہوتے تھے، ان کو ایک روٹی ملتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، 4 ٹکڑے کر کے وہ گزارا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اس سے بھی زیادہ کبھی کبھی تنگی آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محتم صاحب نے، استاد تھے ہمارے، انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں ہے یہاں مدرسے کے لیے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور ابھی کھانے کا انتظام کرنا ہے، اتنے سارے طلباء رہتے ہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں نا، ہمیں دیہات کے مدارس کا احساس نہیں ہوتا، وہاں بیچارے انتہائی درجے کے حالات مشکل ہوتے ہیں۔ خیر ان کو پھر اللہ کی طرف سے نور اور روحانیت اور کمال بھی تو اس طرح کا ملتا ہے۔ خیر استاد نے بولا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ اس نے مجھے بولا، میں نے بولا استاد جی اللہ خیر کرے گا، میں بھی بچہ تھا، ابھی داڑھی مونچھ کچھ بھی نہیں تھی، چھوٹا تھا۔ تو اللہ کی قدرت، 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک بندہ بکرے کو کھینچ کھینچ کر کے لا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کٹا اس کے سر پر، خود اپنے سر پر رکھا ہوا ہے، اور کچھ پیسے، یہ ساری چیزیں آ کر کے استاد کو دیں، اور بولا کہ حضرت یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، طلباء کو کھلا دیں۔ پیسے بھی دیے، اور چاول وغیرہ راشن بھی دیا، اور بکرا بھی دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انداز سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں یار، اگر آپ سے دنیا کے اندر کوئی بندہ بولے کہ آپ مجھے ہر مہینے میں اتنے پیسے دو، تو میں آپ کے رزق کا انتظام پورا میں کروں گا، جب بھی آپ کا بچہ آئے گا نا، میں اس کو کھانے کے لیے سب کچھ دے دوں گا۔ آدمی 50,000 بھی دل کی خوشی سے دے دے گا کہ یار اس میں دودھ بھی ہمیں ملے گا پورے مہینے کا، اس میں آٹا چاول وغیرہ بھی پورے ملیں گے، ہر طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی، جتنا پیسہ بولو بھائی۔ جیسے دکانداروں کے ساتھ سب کی سیٹنگ ہوتی ہے، تو کتنے سارے آدمی پیسے دے دیتا ہے۔ آپ کو یہ پیسے اتنا دینا آسان لگتا ہے، استغفار کرنا مشکل لگتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے استغفار کو لازم پکڑ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ آیا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں، کوئی وظیفہ دیں، فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، بڑا اللہ رب العالمین آپ کو اپنے قریب کریں گے توبہ کرنے پر، معافی مانگنے پر۔ واقعات حدیث شریف میں کسی بندے نے آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے بڑا ظلم کیا ہے، مجھے اللہ معاف فرمائیں گے؟ کیا ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بچی کو زندہ قبر میں ڈالا ہے، بچی کو لے کر کے جا رہا ہے۔ خیر تفصیلی واقعہ نہیں بتا رہا، صرف خلاصہ آپ کو بتاؤں، بچی کو لے کر کے جا رہا ہے قبر میں ڈالنے کے لیے، گڑھا کھودنے کے لیے۔ بچی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، ابو تو دور کیوں جاتا ہے، وہاں نہیں جایا کر، ہمیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتا، آپ کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آخر وہ جیسے کھدائی کرنے لگتا ہے تو بچی اپنے ابو کا کھدائی کی وجہ سے جو پسینہ ہوتا ہے وہ صاف کر رہی ہے۔ جب آخر میں اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ مجھے اس کے اندر ڈال رہا ہے، پھر ماں ہاتھ جوڑتی ہے، اللہ کے واسطے ابو مجھے معاف کر دے، آخر میرا قصور کیا، کیوں مجھے مار رہا ہے، ابو مجھے چھوڑ دے، میں جا کر بھیک مانگ کر کے گزارا کروں گی، تیرے در پر نہیں آؤں گی، مجھے جنگل کے اندر چھوڑ دے، جانور مجھے کھا جائیں، دکھ تو نہیں ہوگا، ابو تو کم از کم قبر میں نہ ڈال۔ اتنا سنگ دل۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا تو پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صدقے دل سے توبہ کرنے والے کی اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یار اس سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ تو انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد شرمندہ ہونا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا،
یار بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نیک فرما بردار کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، اس پر زیادہ شفقت کی نظر رکھتے ہیں یا نافرمان پر؟ تو اس نے بولا یار مجھے علم تو اس مسئلے کا نہیں ہے، لیکن میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میری اولاد میں جو شرارتی ہے نا اس کے ساتھ میری زیادہ محبت ہے۔ میری اولاد میں جو شرارتی ہے نا تو اس کا مجھے زیادہ احساس ہوتا ہے، اس پر زیادہ میری نظر ہوتی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھی جو بھٹکے ہوئے ہیں نا ادھر ادھر، وہ جب تھوڑا شرمندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر کی شفقت کی نظر زیادہ فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے نا امید نہ ہو۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ یہ یقین رکھتا ہے نا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو میری پکڑ بھی کر سکتی ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتی ہے، تو اسی کی اس امید کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ صرف دل ہی دل میں شرمندہ ہونا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ عام مشہور واقعہ بھی حدیث شریف کا کہ جو بندہ اپنی گم شدہ سواری کے ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ رب العالمین گم شدہ بندے کی معافی مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ گم شدہ سواری کا مقصد کیا تھا؟ ایک بندہ اگر سواری پر ہے، اگر اونٹ پر بیٹھا ہے، اس پر کھانے کی چیزیں رکھی اور پینے کی ساری چیزیں سامان سفر رکھا اور جا رہا ہے، جاتے جاتے قافلے کے ساتھ اچانک قافلے سے وہ ٹوٹ گیا، قافلے سے ٹوٹ گیا، اکیلا ہو گیا۔ ابھی بیچارہ پریشان، کہاں جاؤں پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ آخر بالکل جنگل ہے، کہیں سے کوئی آبادی نظر ہی نہیں آ رہی۔ ابھی ایک پریشانی، دوسرا پھر جنگل کا راستہ کا پتہ نہیں ہے، ساتھی سارے ٹوٹ گئے۔ ابھی اسی تھکن میں اس کو نیند نے آ کر کے ایسا پکڑا کہ آگے جا نہیں سکتا۔ اونٹ کو سائیڈ پہ باندھ دیا، خود بھی نیچے اترا، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا۔ وہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے آنکھ کھلی، ارے میرا اونٹ نہیں ہے، ارے بھوک لگی ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، پانی بھی اونٹ پر، کھانا بھی اونٹ پر، اونٹ ہے ہی نہیں۔ ابھی یہاں درندے ہوں گے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ ابھی یہ بندہ کس پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑے گا۔ ابھی ایسے وقت کے اندر اگر اسی کو وہ سواری مل جائے جس کے اوپر کھانا بھی ہو، پانی بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، تو یہ کتنا بندہ خوش ہوگا۔ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ صرف قصہ کہانیاں نہیں ہیں، صرف آپ کو ایک باتوں کا مزہ چکھانا نہیں ہے۔ آپ مہربانی کر کے رات کے ٹائم پر، کسی بھی ٹائم پر تنہائی میں بیٹھ کر کے آج رات مہربانی کرو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ جو ہو گیا مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ آگے پھر ہو گیا خیر ہے، وہ بھی اللہ معاف کرے گا، وہ بھی اللہ رب العالمین رؤوف الرحیم تو ہے نا، غفار اور ستار تو ہے نا۔ اس وجہ سے مہربانی کرنا، آج کے رات کسی بھی ٹائم پر باقاعدہ اپنی زندگی پر شرمندہ ہو کر کے معافی مانگنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ جیسے دنیا میں کسی سے معافی مانگتے ہوئے آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یار پتہ نہیں استاد معاف کرے گا نہیں کرے گا، کس طرح سے میں معافی مانگوں؟ اگر 2 رکعت نفل پڑھ کر کے معافی مانگو تو اور اچھا، اگر نہیں تو ویسے ہی تنہائی میں باقاعدہ دل کی شرمندگی کے ساتھ، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، مانتا ہوں، کوئی ضد ہٹ دھرمی نہیں ہے، یا اللہ مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ کون کون ساتھی آج رات اس طرح سے معافی مانگیں گے؟ پکا وعدہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔